جون ایلیا کے لیے ترستا معاشرہ۔ ایک مدت ہو گئی جون ایلیا کو ہم سے بچھڑے ہوئے۔ صدیوں بعد ایسے شاعر پیدا ہوتے ہیں۔ آخر کچھ تو ہے جو ایک اہل دانش نے شاعری کے لیے یہ تک کہہ دیا: شاعری ہم وارث پیغمبری است۔ شاعر انتہائی حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ معاشرے کی نبض پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ معاشرتی رویوں کو ایک کوزے میں بند کر کے معاشرے کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ میرے مرنے پہ لاکھ روئیں گے، میرے مرنے پہ لاکھ روئیں گے، میرے رونے پہ کون مرتا ہے۔ اس شعر میں جون ایلیا ایک بے حس معاشرے کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک وہ معاشرہ جو ہر شخص کے مرنے پر ہزاروں کا مجمع جمع کر لیتا ہے، جبکہ زندگی میں اس شخص کو کسی ایک شخص کی تھوڑی سی ہمدردی اور عملی مدد باغ و بہار کر دیتی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ مرنے پر اس شخص کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ ارے صاحب بہت عظیم آدمی تھا۔ یہاں ایک اور زاویہ بھی بہت اہم ہے۔ شاعر کبھی بھی اپنے مذہب سے بیگانہ نہیں ہوتا۔ سید حسین جون اصغر نقوی صاحب، جنہیں دنیا جون ایلیا سے جانتی ہے، جو رئیس امروہوی اور محمد تقی صاحب کے بھائی تھے، یہاں ان کے مذہبی علم پر کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ صرف ایک شعر میں مذہبی لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ شاعر مثالوں اور تمہید سے کام نہیں لیتا، بلکہ وہ زمان و مکان و لامکان کے استعارات استعمال کر کے اپنا معافی و ضمیر بتاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جس دور میں جون ایلیا صاحب رخصت ہوئے، ہم ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں یا پھر اس سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ واہ کیا خوبصورت بات کی۔ ہم اس شعر کو چھوٹے سے کینوس پر دیکھیں یا پھر بڑے کینوس پر، یہ سب جگہ صحیح بیٹھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں منافقت اور مطلب پرستی سرایت کر گئی ہے۔ ان خرافات نے کسی شعبہ کو نہیں بخشا۔ تعلیم، صحت، انصاف اور قانون، سب شعبوں میں بیٹھے لوگ اپنے عہدوں کے پستول تانے بیٹھے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جون ایلیا صاحب کی دور اندیشی کو کہ انہوں نے اس دور میں جس نازک کیفیت کا احاطہ کیا وہ ابھی تک قائم ہے۔ کسی کو پولیس سے کام آ جائے تو وہ پولیس والا ڈھونڈتا ہے۔ اب تو لوگ اپنے جائز کام کے لیے بھی براہ راست کسی ادارے میں نہیں جاتے، کیونکہ انہیں لٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ بیوروکریٹ بہت طاقتور ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف بیوروکریٹ اپنی ریٹائرمنٹ سے خوف کھا رہا ہوتا ہے اور ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی کینیڈا روانہ ہو جاتا ہے، جو اپنے بچوں کو پہلے ہی بھیج چکا ہوتا ہے۔ وہ جو کہتا تھا تارے توڑ لاؤں گا، اس نے آسمان ہی گرا دیا مجھ پر۔ اس شعر میں وہ لوگوں کی شیخیاں اور خصوصاً سیاستدانوں کی مکاریاں یاد دلاتے ہیں۔ سچا شاعر ہر زمانے میں جابر حکمران کو چکتا ہے۔ اگر ہم اس دور حکومت کو دیکھیں تو یہ شعر اپنی جگہ پر صحیح بیٹھتا ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے۔ کھانے پینے سے لے کر سفر تک مہنگا ہو گیا ہے۔ 35-40 ہزار کمانے والا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ادھار پر آ چکا ہوتا ہے۔ لوگ سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر مٹھیاں بھینچ کر مقدر کا سودا سمجھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی جون ایلیا کی اور ان کی دور اندیشی کی۔ یہاں مجھے میاں نواز شریف صاحب کا 25 سال پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ محترم چھوٹے سے قصبے نارووال میں گئے تھے اور تقریر اس جملے پر ختم کی: میں نارووال کو پیرس بنا دوں گا۔ اب آپ جون ایلیا صاحب کا شعر پڑھیے اور سر دھنیے۔ کوئی جانتا ہے کسی جناح کو، کوئی
جانتا ہے کسی جناح کو، مجھے ایک شخص سے آزادی چاہیے۔ یہ شعر اپنے اندر انتہا کی گہرائی رکھتا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ آپ مجمع میں اتنی اذیت کا شکار نہیں ہوتے جتنا آپ اکیلے میں ہوتے ہیں۔ کسی شخص کی ناپسندیدہ شخصیت یا اس کے کہے ہوئے جملے تنہائی میں اپنا وار کرتے ہیں۔ وہ شخص اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا اس سے سامنا ہوتا ہے۔ گویا آپ ہر لحظہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اسے اپنے دماغ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آج کل یہ فینومینن ہمارا سوشل نارمز بنتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسے عشق مجازی کے رنگ میں لیں تو بھی جان ایلیا ٹھیک کہتے تھے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر لمحہ اس شخص کو اپنے پاس موجود پاتے ہیں۔ اگر آپ اداس ہیں تو وہ آپ کے اعصاب کی گلی میں بیٹھا کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں آپ اس بے وفا سے جان چھڑانے کے لیے ہر حربہ آزماتے ہیں۔ جان ایلیا نے اپنی اس خوبصورت شعر میں انتہائی طاقتور تراکیب کا استعمال کیا ہے۔ وہ جناح کو ڈھونڈ رہے ہیں اس شخص سے آزادی پانے کے لیے، یعنی قید یا صعوبت کی زندگی بہت زیادہ ہے، اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ اس طرح کوئی حکمران آپ کی مرضی کے خلاف آپ کی ریاست کو اندھیر نگری میں لے جانے کی کوشش کرے تو بھی جان ایلیا کی اس شعر کی یاد آتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں جان ایلیا جیسے لوگ کہاں ہیں؟ وہ اپنا فرض کیوں نہیں ادا کر رہے؟ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں کوئی تو آئے اور آ کر بانگے درا دے۔